انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا مختلف مواقع پر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، شرح الصدور۔ یہ کتاب حضرت امام جلیل رحمۃ اللہ علیہ نے قبر و موت کی کیفیت، مرنے کے بعد پھر قبر کے حالات، یہ تمام چیزیں انہوں نے قرآن و حدیث اور محدثین، اولیاء کاملین کے واقعات، اس میں جمع کیا۔ اس کے کئی باب ہیں، چیپٹر ہیں، جن میں سے ایک چیپٹر ان کا مرنے کے بعد خواب میں فوت شدگان کو دیکھنا اور ان کا بتانا کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ باب انہوں نے اس عنوان پر قائم کیا ہے کہ مرنے کے بعد خواب کے اندر فوت شدگان کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر ان کے احوال پوچھنا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی واقعات، حکایات اور روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن زیاد حانی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عائذ ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت خسیف بن حارث رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر مرنے کے بعد آپ کے اختیار میں ہوا تو ہمارے پاس خواب میں آ کر ملاقات کیجیے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عائذ سے انہوں نے کہا۔ ان کا انتقال ہو گیا، کچھ مدت گزری تو وہ ان کے خواب میں آ گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہو سکے تو سانو خواب چ ملیا جائے۔
میں میرا سلام عرض کر دینا، اور مرنے کے بعد اگر ممکن ہو تو خواب میں مل کے ہمیں حالات بھی بتانا کہ تواڈے نال اوتھے کی بیتی ہے۔ چنانچہ یہ بزرگ وفات پا گئے، عبداللہ بن ابو بلال خزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور انتقال کے 3 دن بعد اپنی زوجہ پاک کے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ 3 دن بعد میری بیٹی مجھ سے ملنے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 3 دن کے بعد ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی خواب میں انہوں نے اپنی زوجہ رحمۃ اللہ علیہا سے فرمایا، کیا تم عبدالاعلیٰ کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا ان کے بارے میں معلوم کر لینا، اور معلوم کر کے ان کو کہہ دینا کہ میں نے ان کا سلام اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو باقاعدہ طور پر فرشتوں سے وہ معلومات لیتا ہے، اور فرشتے اس کو اس کے گھر کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ اور یہ کئی بار حدیث پاک اپنے ذکر کی، حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، ان کو تمہارے اچھے کاموں کی خبر ملے تو وہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ وہ بری خبریں ان کو ملیں گھر سے، تو فرمایا ان کو تکلیف ہوتی ہے قبروں کے اندر، تو اپنے مردوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تو اس اعتبار کے ساتھ زندوں اور مردوں کا جو رابطہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ طور پر جاری رہتا ہے۔ ایک اور حکایت سماعت فرمائیں، یا بن ایوب بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ جیڑا ساڈے جو پہلے مرے گا نا، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی تو وہ خواب میں آ کر بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ چنانچہ ایک کی وفات ہو گئی تو دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو خواب دیکھنے والے سے خواب میں آ کر بتانے والے نے کہا کہ وہ جنت میں بادشاہ ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ جنت میں بادشاہ ہیں، کوئی ان کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن سیرین کہلاتے ہیں اور امام المعبرین ہوئے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام کہلاتے ہیں۔ کہا کہ ان کا حال کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور جو خواہش کرتے ہیں ان کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے مرتبے میں فرق بڑا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمت کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا کہ وہ جنت میں بادشاہ کی طرح ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خوف خدا کی شدت کی وجہ سے، خوف خدا کی شدت کی وجہ سے۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے کولو ڈر کسی اور کولو نہ ڈر، اور جو صحیح معنوں میں خوف خدا کا مقام پا لیتا ہے اس کو پھر اللہ کے دربار سے سند ملتی ہے لا خوف علیہم۔ جو اللہ سے ڈر گیا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن زبان سے کہنا اور بات ہے اور اداؤں کا حال اور بات ہے۔ عظیم محدث اللہ کے ولی حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، اور ان کا تذکرہ بیک وقت محدثین میں بھی اور اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ بیمار ہو گئے تو ان کا قارورہ ان کے شاگرد ایک حکیم کے پاس لے کر گئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حکیم جو تھا وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ قارورہ سمجھ دینا، پہلے صبح اٹھ کر پہلے یہ علاج ہوتا تھا کہ برتن کے اندر مریض پیشاب کرے اور وہ شیشے کے برتن میں حکیم دیکھ کر مرض تلاش کر لیتا تھا اور پھر اس کی دوا دیتے تھے۔ تو اس نصرانی نے جب قارورہ دیکھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہا جی سفیان ثوری ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری سمجھ سے بات بالا تر ہے، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آیا، شاگردوں نے کہا جی کہ وہ طبیب جو ہے وہ خود آیا ہے۔ تو اس نے حضرت سفیان ثوری کو چیک کیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ خوف اور غم نے ان کے جگر اور معدے کو تباہ کر دیا ہے۔ خوف اور غم نے، اب خوف کس چیز کا تھا؟ اللہ کا ڈر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے ایک چاہنے والے سے فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا جی مجھے نہیں پتا۔ فرمایا میں پنساری کی دکان سے آ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایسی دوائی فروخت کرتے ہیں جو نبیذ میں ڈالی جاتی ہے۔ نبیذ منقع اور کھجور پانی میں بھگو دی جائے تو اس کو نبیذ کہتے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ اگر زیادہ دیر بھگو کے رکھا کہ پانی میں نشہ آ گیا تو پھر اس کا پینا حلال ہے نہیں ہے، اور کچھ دیر رکھا کہ جس سے پانی میں بھیگ جائے کھجوریں بھی اور منقع بھی۔ اور یہ بعض اطباء یعنی معالجین جو ہیں یہ مختلف امراض میں لکھ کر بھی دیتے ہیں کہ ایسا پیا جائے تو جائز ہے۔ وہ پنسار والے ایسے بیج فروخت کرتے تھے کہ جو نبیذ کے اندر ڈالے جائیں، یعنی منقع کھجور جس پانی میں بھگویا ہے تو اس میں نشہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا مجھے پتہ چلا ایک غلط کام ہوتے ہوئے اس کی خبر مل جائے تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی اصلاح نہ کروں۔ چنانچہ میں گیا اور اس کو کہہ کر آیا ہوں کہ اللہ سے ڈر اور ایسا کام نہ کر۔ اور ساتھ ہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کسی کو کرتے دیکھتا ہوں تو غم کی وجہ سے میرے پیشاب میں خون آنے لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں 3 درجے بیان ہوئے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے منع کرو روکو، اور یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں برا جانو، اور اس کو کیا فرمایا؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو دل میں برا جاننے کی کیفیت سفیان ثوری سے سیکھی جائے
کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں اور برائیوں کی تباہیاں اس قدر بربادی کا سبب ہیں، تو کیا ان برائیوں پر دل کے اندر بھی کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ یہ جاننے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو خیر، خوف خدا یہ جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کو کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کا خوف بڑی چیز ہے۔ تو کا سفیان ثوری جو بادشاہ ہیں جنت میں، یہ مقام ان کو خوف خدا کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ امام سیوطی نے لکھا کہ عبداللہ بن عجلہ علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے حضرت سلمہ بن کہیل سے فرمایا کہ سلمہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو میرے خواب میں آنے کی طاقت ہو تو مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرنا۔ چنانچہ حضرت سلمہ نے بھی ان سے کہا کہ اگر آپ پہلے وفات پا جائیں اور میرے خواب میں آنے کی طاقت ہو تو مجھے آ کر بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ سلمہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ حضرت سلمہ میرے خواب میں آئے۔ میں نے پوچھا آپ کا انتقال نہیں ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے رب کو کیسا پایا؟ دیکھیں جی، اس وقت ہم عالم اسباب میں بیٹھے ہیں، ہم ممبروں پہ تقریریں کر کے بتاتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے، عفو و درگزر فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جبار اور قہار ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں کا تعلق سننے سے ہے، بولنے سے ہے، سمجھ آ جائے، دل میں آ جائے تو پھر بندے کو معرفت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن جب موت کے بعد بندہ قبر میں جاتا ہے تو پھر کہن سننے والی گل مک جاندی ہے، پھر ویکھن والی شروع ہو جاندی ہے۔ آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ تو فرمانے لگے کہ رحیم۔ حضرت سلمہ سے پوچھا آپ نے رب کو کیسا پایا؟ جواب دیا رحیم، بڑا ہی مہربان۔ سبحان اللہ، رحیم پایا، بڑا ہی مہربان۔ کہا آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب، اس کی نزدیکی کے لیے آپ نے کون سا عمل دیکھا؟ یعنی پہلے تو تھا عمل کی دنیا، اب ہے جزا کی دنیا، تے ہن تے سارے راز کھل دے جا رہے نے۔ یہ بتائیے کہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے تہجد کی نماز سے افضل کوئی عمل نہیں پایا۔ کون سا عمل؟ حضرت حسن بصری جنت میں بادشاہ ہے، وجہ خوف خدا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں رب کا قرب مل گیا، وجہ تہجد کی نماز۔ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے معاملہ کیسا رہا؟ کہا آسان رہا، مگر تم صرف عمل پہ بھروسہ نہ کرنا، صرف عمل پہ بھروسہ نہ کرنا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تہجد کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کے فرض پڑھے ہوں بندے نے اور اس کے بعد سویا ہو، اگرچہ 5 منٹ ہی سویا ہے، 12 بجے بھی رات آنکھ کھل گئی تو اس کے لیے وہی وقت تہجد کا وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے، عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امیر المومنین، کاش میں یہ آپ سے جان سکوں کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مسلمہ میں ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں، خدا کی قسم ابھی تک آرام نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز فرما رہے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک آرام نہیں ہے۔ مسلمہ نے کہا کہ آپ اس وقت ہیں کس جگہ پر؟ فرمایا کہ میں ہدایت یافتہ اماموں کے ساتھ جنت عدن کے اندر موجود ہوں۔ اوکھا پینڈا ہے قبر والا اور حساب کتاب والا۔ ساڈے ہن جناب شاعراں نے، نقیباں، خطیباں تے ثنا خانہ نے عمل اگے کوئی نہیں سی تے محفلاں دے وچ جا کے لبدا سی بھی کوئی عمل دی ترغیب مل جائے، کوئی خوف خدا مل جائے، کوئی عمل دی راہ۔ انہاں کیوں تانوں لوڑ ہی کسے شے دی نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ وہ سرے سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عقل ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی ہم عاشق ہیں، عشق کے لیے بھی علم ضروری ہے، عشق کے لیے علم۔ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر لگ رہے ہیں، انہوں کو پتھر مارو پر چھوٹے چھوٹے مارو، بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے گھٹنے اور گٹوں پر لگتے ہیں جس سے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آواز تہاڈی تھوڑی ہے، نیند اگے بڑی، گرمی بھی بڑی تے سون والےاں نوں تسی اور سہولت دئی جا رہے ہو۔ عشق کے لیے بھی علم ضروری ہے جناب۔ جہالت کا نام عشق نہیں ہے، جہالت کا نام عشق ہے۔ دو اونٹوں نے باغ کے اندر سرور عالم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ واقعہ طویل ہے، میں نے صرف ایک حصہ عرض کر دیا، تفصیل سے کئی بار بیان کر چکے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے کرم جانوروں پر اتنے نہیں جتنے ہم انسانوں پر ہیں، تے سانو بھی اجازت دے دیو۔ آپ اس بات پہ غور کریں، اجازت مانگی سجدے کی، کیا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام سے بڑا عاشق کون ہے جی؟ سمجھا رہی ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کون ہے؟ لیکن جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھ کر سجدہ نہیں کیا، کہا پہلے مالکاں تو پوچھ لئیے کہ حکم کیا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر ہم سجدے کی اجازت دیتے تو بیوی کو اجازت دیتے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہیں حضور مالک شریعت ہے۔ اجازت دے دیتے کہ پھر جناب اسی کری رکھ دے، پر اجازت نہیں دی، اور امام احمد رضا کے سامنے حضور کا جلوہ ہے، اور اعلیٰ حضرت دیکھ کر کہتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ کا سرکار سامنے ہو تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرے، پر احمد رضا اپنے سر نو روک
کیونکہ سرکار نے منع فرما دیا ہے۔ اور یہی امتحان ہے کہ دل بھی بے قرار ہو اور بندہ اپنی عقل کی نہ مانے بلکہ اللہ کے محبوب کے ارشاد کو سامنے رکھے۔ ساڈے ہن حساب کوئی نہیں بھائی، روک ٹوک کی کوئی نہیں، جیڑا بابا جیڑا پیر جیڑا جو دل کردا ہے وہ ڈرامے بازی پہ ڈرامے بازی کرتا جا رہا ہے، اور اندھا دھند لوگ جو ہیں میں حیران ہوں کہ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے میریاں رب نال گلاں ہوئیاں، کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہوا، کوئی کہتا ہے جی میں فرشتیاں نو انج کر دیتا، ٹھیک ہے جی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ خدا دا نہ منو، اس قحط کے دور میں اگر پیر نہیں ملتا تو اللہ کے محبوب سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو بس۔ پیر اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے جمیڑوں سے نکال کر حضور کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہن پیر نواں بت بن جائے، نویں سجدہ گاہ بن جائے، نواں تماشا شروع ہو جائے، اس کے لیے پیر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا، پہلے ولیوں میں اور آج کے ڈونگیوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے ولی کہتے تھے میاں اللہ ال جانا ہے، تو ہن ڈرامے باز جڑے پیدا ہو گئے وہ کہندے نے بھائی اسی ہوئی ہاں، ساڈے اگے ہی سجدہ کری جو، ساڈے اگے پیچھے گھومی جاؤ، ساڈے تو اگے گل کوئی نہیں۔ لیکن وہ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ذرا غور سے سننا، ان کے پاس ان کے دوست کا بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا آپ میرے والد کو جانتے؟ فرما ہاں میرے اس سے اچھے تعلقات ہیں۔ کیسا پایا میرے والد کو؟ فرما اچھے ہیں۔ جاتے ہوئے 2 گتھلیاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی حضرت سفیان ثوری کو دے دی، وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ کہا مہربانی فرمائیے گا، میرا دل نہ توڑیے گا، حلال کمائی ہے۔ دیکھو ولیوں کو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ دینے والا جو ہے وہ کس کمائی سے دے رہا ہے۔ ہن رولا ہے کہ دے ہی جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب جب وہ گتھلیاں دے کر بندہ چلا گیا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ گتھلیاں چوک کے دے دی۔ بعد میں بھائی تھا، بھائی نے ذرا جلی کٹی سنائی، انہوں نے کہا تانوں اپنا خیال نہیں تے ساڈا بھی نہیں، بچیاں دا بھی نہیں، بھراواں دا بھی کوئی نہیں، بھکھیاں مارنا ہے سانوں۔ جی اگلا بندہ منگیو بغیر دے ہی گیا ہے تو تانوں کی مسئلہ ہے؟ خوب اس نے جب اپنی بڑاس نکالی تو حضرت سفیان ثوری نے ایک جملے میں جواب دیا۔ آپ نے پہلے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا اللہ، آہ سرد کھینچی، اور اس کے بعد فرمایا تو کی آنا ہے، کھاؤ تسی تے حساب میں دواں۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے، اوے کھاؤ تسی تے حساب میں دواں، انج نہیں ہونا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں گزارش آپ سے کیا کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں محفلوں میں اور ان جیسے دیگر مواقع پر وہ شعر و شاعری انہیں کہا تانوں کی ہونا ہے، اتنے سرکار نے آنا ہے، جبکہ جو صحیح عاشق ہیں وہ اسی بات میں روتے رہتے ہیں، اسی بات کے اندر کہ منہ کیڑا بکھانا ہے۔ کاش کہ کوئی اس جملے کو سمجھے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، اگر تعداد مجھے صحیح یاد ہے 1000 رکھتے ہیں روز پڑھتے تھے، تے فرمان لگے کہ میں 5 نمازاں تے دیگر 5 نمازاں فرض نے، میں نہ بھی یہ رکھتا 1000 پڑھا تے رولا ایڈا کوئی نہیں، پر جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ امتیوں کے اعمال حضور کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تے مینوں شرم آندی ہے کہ میرا ورقہ حضور کو خالی نہ جاوے۔
جب پیش ہو تو سرکار دیکھے نبی ہزار واری دروشی پڑھیا ہزار رکھتا پڑھتا ہے، ساڈا غلام ہے تو چنگے پاسے ٹریا ہوا ہے، حضور خوش ہو جائیں بیڑا پار ہو جائے۔ ہن سانو کی آندے نے انہاں کہو تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں، کڈو نویں نوٹاں دی دتھی تے سٹو ساڈے ہوتے، تسی کلیئر ہی کلیئر ہو۔ بھائی کوئی کلیئر نہیں، بچ کے رہا جے تے ڈر کے رہا جے۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے فرمایا قبریں اوپر سے دیکھنے میں ایک جیسی ہیں پر اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے ایک اور خواب کا تذکرہ کیا۔ ابو بکر خیاط علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور مردے اپنی قبروں پر بیٹھے ہیں اور ان مردوں کے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا محفوظ رحمت اللہ علیہ ان مردوں کے درمیان آتے جاتے نظر آئے۔ تو ابو بکر خیاط جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ حضرت محفوظ کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے محفوظ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کا انتقال نہیں ہوا؟ تو حضرت محفوظ نے کہا ہاں میرا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا حضرت محفوظ نے، موت التقی حیات اللہ نفاد لہا قد مات قوم وہم الناس احیاء۔ متقی پرہیزگار کی موت ایسی زندگی ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ پرہیزگار متقی کی موت ایسی زندگی ہے کہ جس میں فنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مر کر بھی لوگوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حضرت سلمہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بزیغ بن مسور علیہ رحمت تہجد گزار، ذکر اذکار کرنے والے اللہ کے نیک بندے، مقتدر بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ جتھے تسی ہے گئے ہو کیندا لگدا پیا ہے؟ تو انہوں نے شعر پڑھا، وَلَيْسَ يَعْلَمُ مَا فِي الْقَبْرِ دَاخِلُهُ إِلَّا الْإِلَٰهُ وَسَاكِنُ الْأَجْدَاثِ۔ قبر کا حال اللہ جانتا ہے یا پھر قبر والا جانتا ہے۔ اے گل سلطان صاحب فرمائی، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اے تے او جانے جڑا مردہ ہو۔ یقین مانیے سخت گرمی کے اندر بجلی بند، گھبراہٹ کے آثار، تے فون ہی کر کے پوچھنا ہے بجلی کدوں آنی ہے، یا پھر بابٹا والیاں نو گال مندہ کرنا ہے یا گورنمنٹ نو کرنا ہے۔ اے حال ہی کوئی نہیں، اسی تے مر تھا گئے ہیں۔ نہ گالیاں دینے سے گئی بجلی واپس آئے گی، نہ محکمے والوں کو ماڑا چنگا بولنے سے آئے گی، پر بجلی بند ہو، گھبراہٹ بڑی ہو، گرمی لگ رہی ہو، تے ایک موقع ہاتھ وچ ہے کہ بندہ قبر نو یاد کرے۔ ایڈی کھلی مسیت تے پکھے بھی لگے، کولر بھی لگے، ایگزاسٹ بھی چل دے پینے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں، سکون نہیں ہے۔ تو کڈی کی قبر ہے جڑی ساڈی بننی ہے کوئی اس میں ونڈو، کھڑکی، ایگزاسٹ کا سسٹم؟ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، 10 ملاں دا مالک، 2 مربیاں دا مالک، 15 دکاناں، 2 مارکیٹاں، ہر شے اوتھے پئی ہے، تو 2 چٹے رنگ دیاں چادراں، تے کلی قبر، کی فائدہ ہویا؟
کوئی اے سی، کوئی ایئر کولر قبر کے لیے۔ کریم فرماتے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قبر کی بہتری کا سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ حفص مرحبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ آج ہم امام سیوطی کی شرح الصدور کا ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے مرنے کے بعد جو لوگ خواب میں آتے ہیں اور حال بتاتے ہیں، انہوں نے ان واقعات کو اس باب میں جمع کیا ہے۔ یہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت داؤد طائی بڑے اللہ کے کامل ولی ہوئے ہیں۔ ان کو حفص رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابو سلیمان آخرت کا معاملہ کیسے پایا آپ نے؟ تو حضرت داؤد طائی نے فرمایا کہ میں نے آخرت کے معاملے کو بڑا بہتر پایا۔ میں نے پوچھا آپ کو کس طرف پھیرا گیا؟ تو کہا الحمدللہ مجھے بھلائی کی طرف پھیرا گیا۔ میں نے پوچھا آپ کو حضرت سیدنا سفیان ثوری کا کچھ حال معلوم ہے؟ فرمایا کہ وہ خیر اور اہل خیر کو پسند فرماتے تھے، اور پھر مسکرا کے کہنے لگے کہ خیر نے اور اہل خیر نے بھی ان کو خیر کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ ایک اور واقعہ امام سیوطی نے لکھا، سیدنا عتبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بیان کیا کہ میں نے اپنی پھوپھی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا آپ کیسی ہیں، آپ کے حالات کیسے ہیں؟ تو پھوپھی صاحبہ کہنے لگی کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، عملہ دا بدلہ رب نے پورا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس مالیدہ کا ثواب بھی دیا گیا جو میں نے ایک غریب کو کھلایا تھا، جو میں نے ایک غریب کو کھلایا تھا۔ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے یہ گرمی کا، پانی عام کیا جائے جتنا ممکن ہو، انسانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ ایک صحابی پاک نے آ کے عرض کی حضور میں پانی بھر دیں وہ باغ کے اندر، تو کئی اونٹ دوسروں کے آ کر نہ وہ پانی پی جاتے ہیں، تو کیا اس میں میرے لیے کوئی جزا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر گرم جگر میں جزا ہے، یعنی کسی بھی ذی روح کو کوئی چیز کھلائی پلائی گئی اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل صدقہ پانی کا ہے، افضل صدقہ پانی کا ہے۔ سبیلوں کا انتظام کیا جائے، گلیوں محلوں کے اندر، خصوصاً جہاں مسافروں کی آمد و رفت ہے۔ مہنگائی کے اس دور کے اندر منرل واٹر کی بوتل خریدنا ہر ایک کے بس اور اختیار میں نہیں ہوتا۔ چڑیوں کے لیے حتیٰ کہ کتے بھی پیاسے ہوں تو ان کو بھی پلایا جائے۔ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، بہت پرلے درجے کی گناہ گار عورت اور ایک کتے کو دیکھا پیاسا ہے، گیلی مٹی پہ زبان مس کر رہا ہے کہ اس سے تری لے۔ اس عورت کو ترس آ گیا، اور ترس ہی جب آتا ہے تو پھر حدیث میں فرمایا کہ جدوں کو رحم کردہ ہے تو پھر رحم والا بھی ہوتے تے رحم کردہ ہے۔ اسی آپ ہی ایک دوجے واسطے چھرے پھاڑ لینے میاں کہ رحم کی توقع کی کریے۔ حدیث پاک میں فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ اب کیا ہوا جی، اس نے کنویں میں دیکھا تو پانی نیچے، چمڑے کی جراب اتاری، دوپٹہ باندھ کے موزہ بھرا اور کتے کو پلایا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم کو یہ ادا پسند آئی اور مالک نے اس کی بخشش فرما دی۔
تو افضل صدقہ حدیث پاک میں پانی کے صدقے کو افضل صدقہ فرمایا گیا۔ پانی پلائیے۔ مشہور محدث امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شورائے آفاق کتاب حدیث کی ہے مستدرک، امام حاکم نیشاپوری کے وجود پہ پھوڑے نکلے، کافی دوا دارو کیا لیکن شفا نہ ملی، تو کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک اللہ کی نیک بندی ہے، تقریباً ہر روز سرور عالم علیہ السلام کے دیدار سے مستفید ہوتی ہے، تو آپ اس کو پیغام دینا کہ وہ آپ کی درخواست حضور کے آگے پیش کرے۔ میاں جی گل انی ہے کہ بندہ کلا ہی اپنے علم تے بھی مان نہ کری پھرے کہ ساڑھے کو علم فضل بڑا ہے، اے تے دل دے سودے نے اس بازار دے وچ، جنہ دل کھرا ہوندا ہے مالک انہ ہی مول بوتا لا کے خرید لیندے۔ چنانچہ ان کو کہا گیا تو ان بی بی صاحبہ کو سید عالم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرما وہ حاکم نے تم سے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے عرض کرے کہ میرے اس مرض کا حل کیا ہے، تو اس کو کہو پانی پلائے زیادہ لوگوں کو۔ تو اس دور کے اندر جو ممکن تھا سبیل کا سسٹم، وہ حضرت امام حاکم علیہ رحمت نے کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ گرم موسم کے اندر مختلف مقامات، میں نے آپ سے عرض کر دیا گلی محلوں کے اندر بجلیاں بند ہیں، شدید بندش ہے، اس وجہ سے فریجوں کا نظام معطل ہے، اور جہاں جنریٹر اور یو پی ایس وغیرہ وغیرہ سہولتیں نہیں ہیں تو ان کے آپ پانی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کو گلی محلے والا پانی منگن آیا ہے تو میاں سعادت جان کے پانی دے دیو جو تہاڈے کو جنریٹر ہے، یو پی ایس ہے، اے جیسے سولر سسٹم نہ بجلی لئی بیٹھے ہو تو موٹر چل دی ہے، تو ان کو پانی لین آیا ہے تو سعادت جانو کہ مینوں آپ دینا چاہیے سی، تو ہن تے لین ہن انہوں کو اوکھی گل نہ کرو، انہوں تریکھی گل نہ کرو۔ مالک نے قرآن پاک میں فرمایا، میں اس کا مفہومی تفسیری مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بندہ اللہ دے نا تے دندہ بھی ہے تے نال گلاں بھی سناندا ہے، اگے بھی تینوں دتے سی تسی ہٹدے ہی کوئی نہیں، ہاں جی اپنا چارہ آپ کرو، کو کما لیا کرو، نال دے بھی دیتا 500 دا نوٹ، حاجت مند بھی ہے۔ تو مالک کریم جل جلالہ نے جو فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساڑھے نا تے دے کے گلاں تے نہ سنا، یہ نالو چنگا ہے کہ دے ہی کچھ نہ دے پر دوجے نو گل سوالی آیا ہے انہوں دے نال انج کیوں کرتا ہے۔ اپنے محبوب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب سوالی آئے تے چڑکنا نہیں، تے حضور دے بوئے تے ہرنیاں بھی آئیاں، اونٹ بھی آئے تے چڑیاں بھی آئیاں۔ صحابہ پاک عرض کی تھی حضور اے کی آخدی ہے چڑی؟ فرمایا اس شکایت کی تھی ہے کہ میں اپنے آلڑے چ بیٹھی ساں تے تہاڈا غلام میرے بچے چک لیا ہے۔ اندازہ کرو، ہرنی فریاد کرے تو حضور ضامن بن جاتے ہیں، اونٹ فریاد لائے تو حضور اسے خرید لیتے ہیں، چڑیاں بارگاہ میں فریاد کرے تو سرکار نے فرمایا کنے چکے نے دے بچے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے حضور میں چنگے لگے تو میں چک لیتے، اے میری آستین بیچنے۔ فرمایا چھڑ دے باہر، ماں تڑف دی پئی ہے۔ یہ ممتا دا جڑا جذبہ ہے نا مالک نے جانوراں وچ بھی رکھیا ہے، ماں ہے تڑف دی پئی ہے چھڑ دے۔ جب انہوں نے آستین سے بچے نکالے تو وہ چڑیا بھاگ کر اس نے اپنے بچوں کو پروں میں لیا اور ان کی چونچوں سے چونچ ٹکرانے لگ گئی۔ صحابہ پاک حیران ہوئے، ایڈا پیار؟ فرمایا اللہ کی ذات پہ تعجب نہیں کرتے جڑا ماواں نالوں بھی تہاڈے نال ود پیار کرتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میں گزارش کر رہا تھا اس واقعے سے کہ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میری پھوپھی نے کیا کہ میں ملیدہ کھلایا ایک بندے نو
تو میں اوہدا ثواب بھی قبر چ پا لیا۔ تو یہ ایک گرمی کے موسم میں پانی کی جو مہیا کرنا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر مضمون ہے، بعض روایتوں کے اندر کہ جس نے کسی کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی کی دستیابی آسان نہیں، ایسا ہے جیسے اس نے مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ ایک روایت کا مفہوم جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ تو جہاں جہاں بن پڑے، پاہمیں ایک جاگی کیوں نہ ہوئے، جہاں جہاں بن پڑے اس گرمی کے شدید موسم میں پانی پلانے کا سلسلہ جو ہے وہ لازم طور پہ عام کیا جائے، خصوصاً مسافر خانوں پر، اور پھر اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر مریض بھی ہے، مریض کے ورثاء بھی ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی بن پڑے اس سلسلے کو عام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس سے اگلی حکایت سماعت کیجئے۔ حضرت امام جلیل رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، عبد الملک لیثی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عامر بن عبد القیس علیہ رحمت کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد۔ میں نے پوچھا سنائیں جی کیا حالات رہے؟ کہا الحمدللہ خیر ہی لبی ہے۔ میں نے کہا کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا ہر اس عمل کو افضل پایا کہ جس کا مقصد صرف رب کی رضا پانا تھا۔ بڑی بڑی چابی ہے جناب، 1000 حق قبولیت دی چابی۔ ہر اس عمل کو افضل پایا جس کا مقصد کس کی رضا جی؟ رب کی۔ جناب صدقہ خیرات کریں یا ذکر اذکار، حج عمرہ کریں یا نفل نمازیں، پیسے بھی لگے، وقت بھی لگا تے نال جسم دی انرجی بھی خرچ ہوئی، پر جے انہاں سارے کماں وچ نیت یہ ہوئی کہ لوگ سخی کہن، نمازی کہن، حاجی کہن، چنگا آکھن، نیکی وچ میری مشہوری ہوئے، تے سارا کو جی لب گیا پر او نہ لبیا، ٹھیک ہے، پیسے بھی گئے، انرجی بھی زائل ہوئی، تے بدلے چ خیر بھی نہ لبی، کیونکہ ریاکاری بذات خود ایک جرم ہے، تے عمل تھوڑا کر لیا پر رضا رب دی مقصود ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے نا جی نام ہونے کی، کیا ہونے کی؟ کیا ہونے کی؟ نام۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں مریدوں کو فرماتے تھے جنہ ہو سکے لوکاں تو لوگ کے رہو، اور فرماتے تھے بتاؤ جن کو تم جانتے نہیں وہ تم کو نہیں جانتے، ان سے دکھ زیادہ پہنچتے ہیں یا جن سے تمہارا میل جول ہے ان سے دکھ پہنچتے ہیں؟ انہوں نے کیا جی جنہاں نہ ملی دے انہاں کو دکھ لب دین، تے فرمایا پھر انج کیوں نہیں ہو جاندے کہ نہ تانوں کوئی جانے تے نہ تسی کسی نے جانو؟ یہ شعر اگر درست ہے اللہ سب بہتر جانتے ہیں، لیکن منسوب بابا بلے شاہ کی طرف ہے۔ بلے شاہ چل اوتھے چلیے جتھے سارے ہون، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، سبحان اللہ، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے، شہرت۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ شہرت اور شہرت کے بدلے میں لوگوں سے تعظیم اور عقیدت کی وصولی، یہ مرض عورتوں کے مرض لکوریا سے بھی زیادہ خطرناک اور لا علاج ہے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟
ہر کام کا رخ اللہ کی رضا سے موڑ دیا جائے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ توڑی آپ ہی لب جائے گی، دانے بیجے نے کنک بھی لبے گی تے توڑی مفت توڑی اصل چیز ہے کہ دانے لب جان، تو جدو دانے لب گئے تو صوفیہ کہتے ہیں شہرت کی ہوں ہے تو توڑی ہے، یہ تینوں ایویں ہی لب جانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ توڑی دے پا لب جانی۔ ہر عمل کا اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اپنے دلوں کا قبلہ درست کرنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر عمل کی بھلائی میں نے دیکھی ہے، کون سا؟ کہ جو کام بھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مزید بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آدمی کا بیان ہے کہ میں نے سوید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا اے سوید، اس اچھی حالت کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، تو تم بھی بہتا پڑھیا کر۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں آج صبح کی بات ہے یا کل کی، میرا خیال ہے کل رات کی بات ہوگی، جب یہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جیبوں میں تسبیح رکھنے کا رواج عام کریں۔ کی خیال دے؟ دل میرا بڑا کردا ہے کہ ایک بوری بھرا کے اتنے سٹا لئیے تے جنہاں کو تسبیح نہیں انہاں نو پیش کریے، پر پھر مینوں اپنے حضرت صاحب دی ایک گل چیتے آندی ہے کہ بندہ آپ شے لوے نا، کی خیال؟ لیکن آپ 50-50 بھی کر سکتے ہیں، کی خیال دے؟ کوشش کریں گے، لیکن اگلے جمعے تک تے انتظار نہ کریے خبریں کنے جیندے رہنا ہے تے کنے نہیں رہنا ہے۔ جیب میں تسبیح رکھیں اور جب بھی، اور جیب سے اس کو ہاتھ تک لے آئیں، جیب سے ہاتھ تک لے آئیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہونا تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں گالی گلوچ سے بچنے کے، غیبت اور جھوٹ سے بچنے کے، تے پھر بہت ہی چانس ہوندے نے سرکار دی ذات تے درود شریف پڑھن دے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس کی کوشش کریں اور اس کو عام کریں، یہ بڑی برکت والی شے ہے۔ یہ اپنے کلاں تے کسے نہیں ہے جو کو کلمہ پڑھ دیتا، سمجھ آ گئی گل دی؟ گھر والے علیحدہ پریشان ہوندے نے، اکثر 8 بجے کلاں دا ٹائم رکھو تے گھر والے ہی 7:45 پہنچتے ہیں، انہاں بیچاریاں دیاں مجبوریاں نے، چنے آئے کہ نہیں، پھل آیا کہ نہیں۔ اچھا سانو دو پاسیاں دی آ گئی ٹینشن تے مصیبت، غیرہ نے سانو تانے مارے، اپنے ساڑے قابو چ نہیں۔ تو یہ کل چالیے جو ہیں یہ کو پھل فروٹ کھلانے کے لیے تو ختم نہیں رکھے کہ لوکاں نو سدو آ جاؤ پھل کھا لو، یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ اصل تو کل اس لیے ہے کہ چلو 70,000 بلکہ پرانے وقتوں میں 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا جاتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ ہوں آپ صاحب لا لو، اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اب صورتحال کیا ہے۔ 8 بجے کلاں دا ختم ہے تو جڑا 7:55 تے آیا ہے انہیں بھی انج باں اچھی کر کے لا کے تے انج کڑی ویکھنی ہے، تو 2 منٹ نہیں ہوئے دانے سٹ دے نو تے اشارے کری جانے نے بھی چکو، نہ آپ پڑھنا نہ کسے نو پڑھنا۔ تے اے ہون حال میاں گاں دا سانو پتہ کوئی نہیں، تے اپنا بندہ تیاری عقل مند ہوئی ہے جڑا اپنی تیاری آپ کر لے۔ ایک اللہ کے ولی تھے صاحب نظر، بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ نے جیب سے رومال نکالا،
کہ تسی نظر آلے ہو تے جیڑا میرے دربار چ وڈا بے وقوف ہے نا اے رومال او دے سر تے رکھ دو۔ بزرگا رومال پڑیا جیب چ پایا تو ٹر گئے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہوا، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات تھے، وہ اللہ کے ولی پھر گئے۔ فرما بادشاہ جب تو سفروں پہ نکلتا تھا تیری تیاری کیسی ہوتی تھی؟ کہا جی ہفتے کھنڈ دا بھی سفر ہوندا تے میں مہینے دا سامان نال لے جاندا سی، لاؤ لشکر دا، کھان پین کپڑے یہ وہ۔ دیکھے جے مہینے دا ارادہ ہوئے، انہیں کہا جی 2 مہینے دا سامان۔ تو آپ نے فرمایا تو بڑا سمجھدار ہے، ہن تو قبر دے لمبے سفر تے جاندا پیا ہے، ہن دے بڑا سامان تیار کیتا ہونا ہے۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھا، اس نے کہا ہائے میری بدقسمتی، دنیا دے سفران دا خیال رکھیا تے قبر دے لمبے سفر دا دھیان ہی کوئی نہیں گیا۔ بابے ہونا کڈیا پھر رومال چو جیب چو رومال تے رومال کڑ کے دے سر تے رکھیا۔ فرما ادن پوچھیا سی نا کہ بڑا بے وقوف کیڑا ہے؟ میری نظر چ تیرے تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں، تو بادشاہ تھا، کوئی چیز کم بھی ہو جاتی تو سفروں میں حاصل کرنا تیرے لیے مشکل نہیں تھا، پر قبر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جو کما کر گیا ہے وہی سامنے آنا ہے۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو۔ تو اس لیے ان پیچھے دعاواں والا کام میاں کٹ گیا ہے۔ سارے سمجھدار ہو، میں کوئی کسی اور ملک دی گل نہیں کردا پیا، ہم اپنے ارد گرد کے حالات پہ غور کر لیں، وہ گلاں کوئی نہیں رہیاں تے سمجھ نہیں لگتی کہ آنے والا وقت کنج دا ہونا۔ پڑھائی مک گئی، پھل بچ گیا، قرآن خوانی مک گئی تے کھانے رہ گئے، پھر مذاق اڑاندے نے، گلاں کردے نے، کٹھے ہوئے نے، رشتہ دار کٹھے کیتے نے، چالیے ہوتے خط لکھ کے، کارڈ بھی بنتے تھے، اب تو مدت ہوئی مجھے چیلم کے کارڈ دیکھتے ہوئے۔ پھر یہ چالیے چلے گئے ہوٹلوں کے اندر، اور جو وہاں ظلم زیادتی ہوتی المان والفیس، بچیاں واسطے درس والے نیاڑیاں واسطے بچھا دیتا چٹائی،